خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے وہی سورہ المائدہ آیت نمبر 35 سے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ ایک رکوع کی تلاوت کروں گا۔ ان آیات میں یہود اور منافقین کا تذکرہ ہے۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، یعنی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو دو جماعتیں، ایک یہود اور ایک منافقین، آپس میں ملے ہوئے تھے، اور منافقین ساتھ بات کرتے تھے، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے، اس کا تذکرہ ہے۔ پلس یہ کہ اشارے میں بتایا گیا ہے کہ علماء کرام جو ماحول کی مناسبت سے تقریر کر لیتے ہیں اور حق بات کہنے سے گریز کرتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ بھی کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ إن الله غفور رحيم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح مانے کامیابی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو، بہت غور سے سنیں گے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، اور اتنا ہی اور ہو تاکہ وہ اس کو فدیہ میں دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، مگر وہ اس سے نکل نہ سکیں گے، اور ان کے لیے ایک مستقل عذاب ہے۔ اور چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو اللہ بے شک اس پر توجہ کرے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ وہ جس کو چاہے سزا دے اور جس کو چاہے معاف کر دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بندے کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی قربت ہے۔ یہ قربت اپنی محسوس اور کامل صورت میں تو آخرت میں حاصل ہوگی، توجہ دیں گے اس پہ۔ تاہم کسی بندے کا عمل جب اس کو اللہ سے قریب کرتا ہے تو ایک لطیف احساس کی صورت میں اس کا تجربہ اس کو اسی دنیا میں ہونے لگتا ہے۔ اس قربت تک پہنچنے کا ذریعہ تقوی اور جہاد ہے۔
یعنی ڈرنے اور جدوجہد کرنے کی سطح پر اللہ کا پرستار بننا۔ آدمی کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب کہ وہ اپنے کو حق اور ناحق کے درمیان کھڑا ہوا پاتا ہے۔ حق کی طرف بڑھنے میں اس کی انا ٹوٹتی ہے، اس کو دنیاوی مصلحتوں کا ڈھانچہ بکھرتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ ناحق کا طریقہ اختیار کرنے میں اس کی انا قائم رہتی ہے، اس کی مصلحتیں پوری طرح محفوظ دکھائی دیتی ہیں۔ ایسے وقت میں جو شخص خدا سے ڈرے اور تمام دوسری باتوں کو نظر انداز کر کے خدا کو پکڑ لے اور ہر مشکل اور ہر ناخوشگواری کو جھیل کر خدا کی طرف بڑھے، تو یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو خدا سے قریب کرتی ہے۔ اور اس قربت کا نقل تجربہ آدمی کو حسیات کی سطح پر ایک لطیف یعنی احساس کرنا، حسیات کی سطح پر ایک لطیف ادراک کی صورت میں اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص تقوی اور جہاد کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہ ہو، اس نے خدا کا انکار کیا، وہ خدا سے دور ہو کر ایسے عذاب میں پڑ جاتا ہے جس سے وہ کسی طرح چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ جزا کا معاملہ تمام تر خدا کے اختیار میں ہے۔ جزا مطلب بدلہ۔ نہ تو ایسا ہے کہ کوئی بات کی زندگی میں اصلاح کر لے تبھی اس کے پیچھے اعمال اس سے نہ دھلیں، اور نہ یہ بات ہے کہ یہاں کوئی اور طاقت ہے جو سفارش اور مداخلت کے زور پر کسی کا انجام کو بدل سکے۔ سارا معاملہ ایک خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہی کمال درجہ حکمت اور قدرت کے ساتھ سب کا فیصلہ کرے گا۔ سماجی جرائم کے لیے اسلام کی سزائیں دو خاص پہلوؤں کے سامنے رکھ کر مقرر کی گئی ہیں۔ ایک آدمی کے جرم کی سزا، دوسرے یہ کہ سزا ایسی عبرتناک ہو کہ اس کو دیکھ کر دوسرے مجرمین کی حوصلہ شکنی ہو۔ تاہم مجرم اگر جرم کے بعد اپنے فعل پر شرمندہ ہو، وہ اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ اس قسم کی چیزوں کو بالکل چھوڑ دے تو امید ہے کہ آخرت میں اللہ اسے معاف کر دے گا۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یصارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے پیغمبر تم کو وہ لوگ رنج میں نہ ڈالے جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں، جھوٹ کے بڑے سننے والے دوسرے لوگوں کی خاطر تمہارے پاس نہیں آتے، وہ کلام کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو اس سے بچ کر رہنا، اور جس کو اللہ فتنہ میں ڈالنا چاہے تو تم اللہ کے مقابل اس کے معاملے میں کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہ چاہا کہ اس کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ مدینہ میں بہت امپورٹنٹ ہے، تھوڑا سا ایک منٹ، ہاں جناب پورا پیراگراف پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ مدینہ میں اندرونی طور پر دو قسم کے لوگ اسلامی دعوت کی مخالفت کر رہے تھے، ایک منافقین، دوسرے یہود۔ منافقین وہ لوگ تھے جو ظاہری اور نمائشی اسلام کو لیے ہوئے تھے، سچے اسلام کی دعوت میں ان کو اپنے اغراض اور مفادات پر زد پڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ یہود وہ لوگ تھے جو مذہب کی نمائندگی کی گدیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو محسوس ہوتا تھا کہ اسلامی دعوت ان کو ان کی برتری کے مقام سے نیچے اتار رہی ہے۔
یہ دونوں قسم کے لوگ سچے اسلام کی دعوت کو اپنا مشترک دشمن سمجھتے تھے، اس لیے اسلام کے خلاف مہم چلانے میں دونوں ایک ہو گئے۔ ان کے بڑے، یعنی اس میں سے ان قبیلے میں سے بڑے، یہود میں سے ان کے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، اس لیے وہ خود نہ آتے، البتہ ان کے چھوٹے اس پر لگے ہوئے تھے کہ وہ آپ کی باتوں کو سنیں اور ان کو اپنے بڑوں تک پہنچائے۔ پھر یہ لوگ اس کو الٹے معنی پہناتے اور آپ کو اور آپ کی تحریک کو بدنام کرتے۔ ان کی سرکشی نے ان کو ایسا ڈھیٹ بنا دیا تھا کہ وہ اللہ کے کلام کو اس کے موقع و محل سے ہٹا کر اس سے اپنا مفید مفہوم نکالنے سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کو خدا و رسول کے تابع نہیں کرتے، بلکہ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جو بات اپنے ذوق کے مطابق ہو اس کو لے لو اور جو بات ذوق کے مطابق نہ ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ مزاج کسی آدمی کے لیے سخت فتنہ ہے۔ جن لوگوں کا یہ حال ہو کہ وہ حق کے مقابلے میں مفاد اور مصلحت کو ترجیح دیں، جو ہر حال میں اپنے کو بڑائی کے مقام پر دیکھنا چاہیں، جو حق کو زیر کرنے کے لیے اس کے خلاف تخریبی سازشیں کریں، حتیٰ کہ اپنے عمل کو جائز ثابت کرنے کے لیے خدا کے کلام کو بدل ڈالیں، ایسے لوگوں کی نفسیات بالآخر یہ ہو جاتی ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے خدا کا ساتھ چھوڑ دیا، اس لیے خدا نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایسے لوگ خدا کی توفیق سے محروم ہو کر باطل مشغلوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آگ کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کا جو بندہ اللہ کے سچے دین کا پیغام لے کر اٹھا ہو، اس کو مخالفتوں کی وجہ سے بے ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی سرگرمیاں حقیقتاً داعی کے خلاف نہیں بلکہ خدا کے خلاف ہیں، اس لیے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دعوتی عمل سے اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ صرف یہ کہ اصل بات سے بخوبی طور پر لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے، اور یہ اللہ کی مدد سے لازماً اپنی تکمیل تک پہنچ کر رہتا ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئک بالمؤمنین۔ وہ جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں، حرام کے بڑے کھانے والے ہیں۔ اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو خواہ ان کے درمیان فیصلہ کرو یا ان کو ٹال دو۔ اگر تم ان کو ٹال دو گے تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان کے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کرو۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ کیسے تم کو حکم بناتے حکم اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ کیسے تم کو حکم بناتے ہیں۔ حکم بنانا مطلب کہ فیصلہ کرنے والا جج، حکم بناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اور پھر وہ ان سے منہ موڑ رہے ہیں، یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آئیے تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں، یہیں تک ہم اختتام پذیر کریں گے 42 سے 43 تک۔ ہاں جناب، تفسیر بھی تو لکھا ہوا حرام کے بعد سحت، مجھے نہیں پتا، آج تک میں نے ڈکشنری میں دیکھا نہیں۔ بہرحال اب یہ دیکھ لیا حرام ہی ہے۔ حرام سے مراد رشوت ہے۔ رشوت کی ایک عام شکل وہ ہے جو براہ راست اسی نام پر لی جاتی ہے۔ چنانچہ یہودی علماء میں، غور سے سنیں گے حضرات، یہی خرابیاں ہم مسلمانوں میں ہو چکی ہیں، بہت غور سے سنیں گے، اس لیے کہ میں نے اس کا مطالعہ کر لیا، تلاوت کر لیا پہلے سے۔ حرام سے مراد رشوت ہے۔ رشوت کی ایک عام شکل وہ ہے جو براہ راست اسی نام پر لی جاتی ہے۔ چنانچہ یہودی علماء میں ایسے لوگ تھے جو رشوت لے کر غلط مسائل بتایا کرتے تھے۔ تاہم رشوت کی ایک اور صورت وہ ہے
جس میں براہ راست لین دین نہیں ہوتا، مگر وہ تمام رشوتوں میں زیادہ بڑی اور زیادہ قبیح رشوت ہوتی ہے۔ یہ ہے دین کو عوامی پسند کے مطابق بنا کر پیش کرنا تاکہ عوام کے درمیان مقبولیت ہو۔ لوگوں کا اعزاز و اکرام، لوگوں کے چندے اور نذرانے وصول ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کمی ہم لوگوں میں ہے، آپ بھی غور کرتے ہوں گے۔ دین کو اس کی بے آمیز صورت میں پیش کرنا ہمیشہ اس کی قیمت پر ہوتا ہے کہ آدمی عوام کے اندر نامقبول ہو جائے۔ اس کے برعکس دین کو اگر ایسی صورت میں پیش کیا جائے کہ زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی بھی نہ کرنا پڑے اور آدمی کو دین بھی حاصل رہے، تو ایسے دین کے گرد بہت جلد بھیڑ کی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے۔ وہ دین جس میں اپنی دنیا پرستانہ زندگی کو بدلے بغیر کچھ سستے اعمال کے ذریعے جنت مل رہے ہو، وہ دین جو قومی اور مادی ہنگامہ آرائیوں کو دینی جواز عطا کرتا ہو، وہ دین جس میں یہ موقع ہو کہ آدمی اپنی جاہ پسندی کے لیے سرگرم ہو، پھر بھی وہ جو کچھ کرے سب دین کے خانے میں لکھا جاتا رہے۔ جو لوگ اس قسم کا دین پیش کریں وہ بہت جلد عوام کے اندر محبوبیت کا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ یہود کے قائدین اسی قسم کا دین چلا کر عوام کا مرجع بنے ہوئے تھے، یعنی توجہ کا مرکز۔ وہ عوام کو ان کا پسندیدہ دین پیش کر رہے تھے اور عوام ان کے معاوضے میں ان کو مالی تعاون سے لے کر اعزاز و اکرام تک ہر چیز نثار کر رہے تھے۔ ایسی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے دین کی آواز بلند کرنا ان کو ناقابل برداشت معلوم ہوا، کیونکہ یہ ان کے لیے مفادات کے ڈھانچے کو توڑنے کے ہم مانا تھا۔ آپ سے ان کو اپنی اتنی ضد ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اتنی ضد ہو گئی کہ آپ کے متعلق کسی اچھی خبر سے ان کو کوئی دلچسپی نہ رہی۔ البتہ اگر وہ آپ کے بارے میں کوئی بری خبر سنتے تو ان میں خوب دلچسپی لیتے اور اس میں اضافہ کر کے اس کو پھیلاتے۔ جن لوگوں میں اس قسم کا بگاڑ آ جائے ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ دینی فیصلہ لینے کی طرف رجوع بھی ہوتے ہیں تو اس امید میں کہ فیصلہ اپنی خواہش کے مطابق ہوگا، اگر ایسا نہ ہو تو یہ جانتے ہوئے کہ یہ خدا و رسول کا فیصلہ ہے، یعنی خدا و رسول کا فیصلہ ہے، اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ایسا کرنا محض ایک فیصلے کو نہ ماننا نہیں ہے، بلکہ خود دین و اسلام کا انکار کرنا ہے۔ تو جناب یہیں تک میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ تورات کے بارے میں کل ہے جو انشاءاللہ تعالی کل کی تلاوت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ آپ لوگ میرے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔